کہاں گئے وہ تیرے وسیع محل و باغات، بس آج تو ہے اور تیری یہ تنگ و تاریک قبر۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک محنت کرتے 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 چھوٹی سی ٹپری تھی، راستے پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا تھا، پھر اس کے بعد چھوٹی سی ٹپری لیا، اس کے بعد چھوٹی دکان لیا، دکان سے بڑھتے بڑھتے شو روم کھولا، اس کے بعد مال لیا اس نے، سب حاصل کرنے کے بعد اتنا بڑا مال اس کا ہے اور قبر اتنی چھوٹی ہے۔ مال نہیں، قبر۔ اتنا سب کچھ اچیو کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا آیا؟ جگہ کیا ملی؟ گھر میں بھی نہیں رکھے گھر والے، نہیں ہم ہمارے گھر میں رکھیں گے، بہت محبت، ہمارے لیے اتنا قربانی دی، اتنا پیسہ ہم کو دیے، عیاشی کی زندگی ہم کو دیے، دیکھو اتنی موٹر کار میں بھی نہیں، کندھے پہ جانا ہے لوگوں کے، وہی مسجد کا جنازہ، اور تم کو کوئی بہت بڑے پارک میں اور تمہارے گارڈن میں دفن نہیں ہونے والے، قبرستان جو عام مسلمانوں کا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے سے پہلے اسی قبر میں کوئی فقیر بھی دفن ہوا ہو، جاؤ اس کے اندر، کپڑے بہت مہنگے اتنے کپڑے کے چننا مشکل ہو جاتا تھا پارٹی میں جانے کے لیے، نہیں، سیدھا سادہ کفن لاؤ، اس کو لپیٹو، غسل دو، لپیٹو اس کو اور لے جا کے دفن کر دو، ختم، کچھ بھی نہیں اس کا۔ گاڑی کی چابی جیب میں تھی، مرا جب نکال لیتے وہ بھی، گھڑی نکال لیتے وہ بھی۔ دنیا چھوٹنے والی ہے، دنیا چھوٹنے والی، دنیا کی چیزیں چھوٹنے والی، جو چھوٹنے والا ہے اس کے لیے کتنی محنت، پوری زندگی لگا دیا، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے ایمان اور عمل، اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ چھوٹنے والی کے لیے تو زندگی لگا دیا، اور جس کو تو ساتھ لے کے جانے والا ہے اس کے لیے تو نے وقت کیوں نہیں لگایا؟ بے وقوف آدمی ہے تو، نادان ہے تو۔ اسی لیے کہا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی متاع غرور یعنی دھوکے کی پونجی ہے۔ تو سمجھ رہا ہے سیف ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، چھوٹنے والا نہیں ہے، برابر میں سنبھال کے رکھا ہوں، نہیں، یہ تجھ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ جہاں نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ اور ویزے کی، یہ دنیا کے دکھ، تکلیف اور غم سے نجات کی جگہ ہے۔ یہ خوشبوؤں، باغات، تر و تازہ ہواؤں اور حیات جاوداں کا دروازہ ہے۔ یہ امیدوں کی منزل، نیکوکاروں کا باغ اور مجاہد کی آرام گاہ ہے۔ یہ قبر ہے، جی ہاں، یہ جنت کی خوشبوؤں کی کھڑکی ہے۔ یہ حد نگاہ وسیع ہے، نہ کوئی خوف، نہ کوئی تاریکی، نہ تنہائی۔ یہ اللہ کے فرما بردار کی قبر ہے، لیکن یہی قبر تاریکی اور تنہائی کا مکان بھی ہے، جسموں کے گھلنے اور کفن کو بوسیدہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ اللہ سے غافل اور نافرمان کے لیے ڈراوا ہے۔ یہ سخت دل کو نرم کرنے اور انجام یاد کرنے کی جگہ ہے۔ دیکھ اس قبر کو اور عبرت پکڑ، کہاں ہیں وہ جنہیں اپنی جاہ و سلطنت اور دولت پر بڑا غرور تھا؟ وہ جو ناز و نعم، عیش و عشرت اور نرم خواب گاہوں کے عادی تھے، وہ جو بڑا زور کلام اور سریلی آواز رکھتے تھے۔ کہاں ہیں فرعون و نمرود و قارون و حامان؟ کہاں ہیں وہ ظالم و جابر جن کا بڑا دبدبہ تھا؟ کہاں ہیں وہ بیوٹی کوئنز جنہیں اپنے جسم اور حسن پر بڑا ناز تھا؟ کہاں ہیں وہ کڑیل جوان جنہیں اپنی جوانی پر بڑا اعتبار تھا؟ بس یہاں نہ کوئی دربان ہے نہ پاسبان، کوئی فوج ہے نہ کوئی لشکر، بس تو ہے اور میری تاریکی اور خاموشی۔ اے غافل انسانوں، یہ قبر مال و دولت، شہرت و عزت اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مقام ہے۔ یہ حسرت و غم کا گھر ہے، یہ زہریلے کیڑوں اور بدبوؤں کا مسکن ہے۔ یہ قبر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں ہولناک ہوں۔ پس اے انسان، بتا تو نے میرے لیے کیا سامان کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کہاں گئی تیری وہ اولاد جو محبت کا بڑا دم بھرا کرتی تھی؟ کہاں گئی وہ برادری اور سرداری جس پر تجھے بڑا بھروسہ تھا؟ کہاں گئے وہ تیرے وسیع محل و باغات؟ بس آج تو ہے اور تیری یہ تنگ و تاریک قبر۔ لیکن اگر تو اللہ کا مطیع تھا تو میں رحمت ہوں، غموں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات ہوں، اور تو میرا مہمان ہے۔ اگر تو نماز قائم کرتا تھا اور زکوٰۃ دیتا تھا
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا تھا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا تھا، اس کے دین کے غلبے کے لیے کوششیں کرنے والا تھا، تو تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں رحمان کی رحمت ہوں، کیونکہ میں رحمان کی رحمت ہوں۔ اللہ